اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو مقالید السماوات والارض. یہ لہو خبر مقدم ہے اور مقالید مبتدا مؤخر ہے. اللہ ہی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. مقالید پر لکھیں صحت، اولاد، رزق، دولت وغیرہ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بطور نمونہ آپ کو لکھوا دے چند الفاظ. کون سی چابیاں؟ جلدی کریں مولانا. صحت، اولاد، رزق، دولت وغیرہ وغیرہ، یہ نمونہ تھا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ایک تصرف یہ بھی ہے، فراخ کرتا ہے اللہ کریم رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. یقیناً وہ اللہ کریم ہر ایک چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. شرع لکم من الدین، تمام انبیاء کرام کی طرف یہی وحی آئی تھی. سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے خلاف جو لکھا ہوا ملے گا وہ باغیوں کا ہوگا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اب یہ دوسرے دعوے کا اشارہ ہو گیا. دین تمام انبیاء کا ایک تھا، اس کے خلاف جو لکھا ہوا ملے گا وہ باغیوں کا ہوگا. مقرر کیا اللہ کریم نے، شرع لکم، مقرر کیا اللہ کریم نے تمہارے لیے دین میں سے ما وہ وصی بہ نوحا، تاکید کی تھی اللہ نے اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو. اور والذی اوحینا الیہ، اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ جو تاکید کی تھی ہم نے بھی اس کے ساتھ ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو. ان اقیمو، اس پر لکھنا ہے بیان ما وصی. کون سی تاکید کی تھی اللہ نے؟ اس بات کی تاکید کی تھی ان اقیم الدین، کہ تم قائم رکھو دین، قائم رکھو دین. اس پر لکھنا اعتقاداً و عملاً، اعتقاداً و عملاً. دین سے مراد، حوالہ نیچے لکھیں، وَهُوَ التَّوْحِيدُ اَذْ جلالین، اَذْ جلالین، توحید کو قائم رکھنا. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور نہ تفرقہ ڈالنے دینا فیہ، اس توحید میں. فیہ، فی التوحید لکھیں، فی التوحید. یہ سارے انبیاء کرام کا دین یہی تھا کہ توحید کو قائم رکھنا. اس کے خلاف جو ملے گا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا. کبر علی المشرکین، بھاری ہے مشرکین پر. بڑی ہے یعنی بھاری ہے مشرکین پر. بھاری ہے کون سی چیز؟ ماں، وہ توحید. ماں پر لکھیں توحید. فد اللہ مخلصین لہ الدین والا مسئلہ، یہ بھاری ہے مشرکین پر. تدعوہم الیہ، آپ بلاتے ہیں ان کو اس کی طرف، جس توحید کی طرف آپ بلاتے ہیں. الیہ، اس پر بھی لکھنا ہے الی التوحید، الی التوحید جلالین. جس توحید کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ مشرکین پر بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، بڑی ہے. ہم نے تو مسئلہ سنا دیا، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ. تو فضل اللہ، یہ مسئلہ مشرکین پر بڑا بھاری ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کریم چن لیتا ہے اپنی طرف جسے خود چاہتا ہے، اور ہدایت دیتے اپنی طرف من ینیب، اس بندے کو جو انابت کرے، یعنی ضد نہ کرے، ضد نہ کرے. مونا اللہ یجتبی کا جملہ لکھیں. جب مسئلہ درست ہے تو بڑے بڑے لوگ مخالف کیوں ہیں؟ سورۃ الروم کھولیے جی.
یہ آیت کا نمبر ہے 31 فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، پس سیدھا رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو، ذکر جز کا ہے، مراد کل ہے، میں نے لکھوا دیا تھا، یا اشرف الاعضاء للدین حنیفہ، دین کے لیے، دین سے مراد توحید، طرح لے کے یکسو ہونے والے ہوں آپ، سب سے توڑنے والے، اللہ سے جوڑنے والے، فطرت اللہ، الزم فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کریم کی فطرت کو، وہ جس پر پیدا کی اللہ نے لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، تبدیل نہ کرو، دو معنی کیے تھے، نفی والا بھی اور نہیں والا بھی، نہ تبدیل کرو لخلق اللہ، اللہ کے دین کو، خلق کا معنی دین حضرت ابن عباس نے کیا تھا، یہی ہے دین مضبوط، کہ یہ منسوخ نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو وہ اللہ کریم کی طرف، واتقوا، اسی سے ڈرو، قائم رکھو نماز، اور نہ ہو وہ مشرکین میں سے، من الذین، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا دین، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اپنے دین کو، فرقے فرقے بنا دیا، اور ہو گئے شیعان، گروہ در گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ساتھ اس مذہب کے جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی۔ اب میں نے جملہ کیا عرض کیا، جب مسئلہ درست ہے تو بڑے بڑے لوگ مخالف کیوں ہیں؟ جواب اللہ کی مرضی، جواب اور حاشیہ لکھیں جی۔ نمبر 1 مشیت، نمبر 2 اجتباع، نمبر 3 توفیق ایمان، یہ صبر کیا لکھا جی؟ نمبر 1 مشیت، نمبر 2 اجتباع، کے آگے لکھنا ہے یعنی توفیق ایمان، نمبر 3 انابت، نمبر 4 ہدایت۔ یہ چاروں باتیں اس ایک آیت میں آ گئیں۔ اللہ کی مرضی بنتی ہے، یہ من یشاء میں اشارہ، اللہ چن لیتا ہے، یجتبی، پھر من ینیب، جو انابت کرتا ہے اللہ اسے یہدی، ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تفرق، خلاصہ کیا نکلا؟ سارے انبیاء علیہ السلام کا دین توحید والا تھا، فد اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے خلاف جو ہوگا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا۔ وما تفرقوا، اب 3 سوالوں کا جواب سامنے لکھیں جی۔ اختلاف کس نے ڈالا؟ جواب باغی قسم کے مولویوں اور پیروں نے۔ نمبر 2 کب ڈالا؟ جواب جاننے کے بعد۔ نمبر 3 کیوں ڈالا؟ بوجہ ضد۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ آیت آئی ہے، اسی میں یہ تینوں سوال جواب عرض کرتے جائیں گے۔ کس نے اختلاف ڈالا؟ مولوی اور پیروں نے۔ کب ڈالا؟ جاننے کے بعد، علم آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ ضد کی وجہ سے۔ وما تفرقوا، نہیں فرقے فرقے بنے، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے بعد علم۔ علم کے نیچے بالتوحید، توحید والا علم آنے کے بعد۔ ما تفرقوا، یہ جو بڑے بڑے مولوی اور پیر ہیں انہوں نے فرقے بنائے، کیوں بنائے؟ بغیم بینہم،
بغین مفعول لہو ہے، واسطے ضد کے، بینہم اپنے درمیان، اور توحید کی دعوت دینے والوں کے درمیان۔ بغیم بینہم، بینہم کے نیچے لکھ لیں توحید کی دعوت دینے والوں کے درمیان۔ ولولا کلمۃ سبقت، اس کے نیچے لکھیں جواب سوال مقدر، جلدی کریں، پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال کیا تھا؟ پھر جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ عملی کہاں لکھنا ہے؟ قوسیہ کے نیچے۔ اللہ نے ابھی وقت آنے دو، جو وقت مقرر کیا اللہ نے وہ آیا نہیں ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ہماری جو حدیث کی سند ہے نا، یہ شاہ اسحاق صاحب تک پہنچتی ہے۔ پھر شاہ اسحاق صاحب نے پڑھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب شاگرد تھے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حدیث کی ہماری جتنی سند ہے نا، آپ پڑھ رہے ہیں، جو علماء پڑھ کر آئے ہیں حدیث پاک، دور حدیث، سند یہاں تک پہنچتی ہے، شاہ ولی اللہ تک، اور واسطہ شاہ اسحاق ہیں۔ دہلی میں ایک آدمی نے ان کی دعوت کی، میں سے میرے دیکھو، تو جب حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، بڑے موحد تھے، دسترخوان پر بیٹھے تو مخالف مولوی بھی آ گئے۔ اب سچی بات ہے، میرے ذہن میں نام نہیں رہا، وہ بھی آ گئے۔ تو ایک دوسرے کو دیکھا تو حیران ہوئے۔ میزبان نے وہاں پر گوشت رکھا، سالن گوشت بھونا ہوا دسترخوان پر، اور کہا یہ شیخ سدو کے نام کا بکرا ہے۔ شیخ سدو وہاں ایک دربار تھا دہلی میں جس پر لوگ نظر و نیاز چڑھایا کرتے تھے۔ شاہ اسحاق سے پیچھے ہٹ گئے، بھئی یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، ہم نہیں کھاتے۔ ان کے شاگرد بھی ہٹ گئے، وہ جو مخالف مولوی تھے وہ بھی ہٹ گئے، ان کا نام بھی لکھا ہے مولانا تھانوی نے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ بھی ہٹ گئے، ہم نہیں کھاتے۔ میزبان نے کہا مخالف مولویوں کو، آپ تو کھائیں، آپ تو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حلال سمجھتے ہیں، آپ کھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے حرام، ہم شاہ اسحاق کی ضد کی وجہ سے حلال کہتے ہیں۔ جب یہ کہا، میزبان نے کہا اٹھو نکلو یہاں سے۔ حضرت شاہ صاحب یہ اللہ کے نام کی حلال چیز ہے، میں صرف امتحان لینا چاہتا تھا، امتحان میرا ہو گیا، یہ جھوٹے اور آپ کا مسئلہ سچا ہے۔ یہ ہے بغیم بینہم۔ تو اب ایک تو میں عوام دوستوں کو کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی اپیل ہے، خواہ مخواہ جو بحث مباحثے اور مناظرے ہیں نا، ان سے نقصان ہوتا ہے، دل پر ظلمت چھا جاتی ہے۔ کالا باغ کے اندر دو دکاندار تھے، یہ تو سچی بات ہے، وہ بھی سچی تھی، یہ بھی سچی ہے۔ دونوں کام کرتے تھے، دکان تھی لوہاروں کی، ایک شین تھا ایک سین تھا، سمجھ گئے آپ؟ بس دونوں دکاندار ہیں، عام بندے، بس مباسا۔ ایک دن جو شین تھا اس نے کہا جاؤ جا، میں معاویہ کو نہیں مانتا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا جو تھا اس نے کہا جاؤ جا، میں علی کو نہیں مانتا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر خیال آیا او ہو میں کیا بیٹھا ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ضد کا نتیجہ ہے مولانا، بغیم بینہم۔ آ جائیں، وَإِنَّ الَّذِينَ وُرِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور یقیناً وہ لوگ جو وارث بنے کتاب کے ان کے بعد، من بعدہم کے نیچے باغیوں کے بعد، باغیوں کے بعد جو وارث بنے کتاب کے، جو بعد میں آئے انہوں نے باغیوں کی لکھی ہوئی تحریریں دیکھیں تو پھر وہ بھی شک میں پڑ گئے۔ یقیناً وہ لوگ جو وارث بنے کتاب کے ان باغیوں کے بعد، لفی شک منہ، البتہ بیچ شک کے ہیں، منہ اس سے، وہ بھی شک میں ہیں، مریب، شک بھی کون سا ہے، بے چین کرنے والا۔ جو بعد میں آئے باغی،
جو باغیوں کے بعد آئے ان کو یہ تحریریں مل گئیں، وہ بھی اسی تحریر پر عمل کرتے ہوئے غیر اللہ کی پکار کرنے لگ گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اب مولانا اس کے نیچے لکھنا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، طریقہ فوز نمبر 1، کامیابی کا پہلا طریقہ۔ اب سامنے حاشیے پر لفظ لکھیں لیکن احتیاط سے، اصل میں تھا فَادْعُ لِذَلِكَ، اصل عبارت کیا تھی؟ فَادْعُ لِذَلِكَ، پھر لکھیں لِذَلِكَ فَادْعُ۔ اب مجھے سنائیں علماء کرام، اصل عبارت کیا تھی؟ فَادْعُ لِذَلِكَ، لِذَلِكَ فَادْعُ۔ اب انگلی رکھیں، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، انگلی رکھیں، فَادْعُ لِذَلِكَ، فَادْعُ لِذَلِكَ، اس سے ادعو حذف کر دیا، وہ فا لذالک کو دے دی، نہیں سمجھے؟ ادعو حذف کر دیا اور فا لذالک، تو کیا بن گیا؟ فلذالک۔ اور دوسرا جو تھا لذالک فادعو، اس میں لذالک کو جو دوسرا تھا نا اس سے لذالک کو حذف کر دیا، فادعو باقی رہا۔ اس کو کہتے ہیں اختصار، تکرار مع اختصار، آگے لکھ لیں بریکٹ میں تکرار مع اختصار۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے سے فدو کو ادو کو حذف کیا، دوسرے سے لذالک کو حذف کیا، عبارت بن گئی فلذالک فدعو، فلذالک فدعو۔ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ دعوت دیتے رہے، اسی وجہ سے آپ دعوت، یہ بعد میں باغیوں کی تحریریں ہیں، پیچھے آنے والے ان کے پیچھے چل پڑے، آپ دعوت دیتے رہے۔ اور نمبر 2 وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے رہے کما امرتا، جیسا کہ آپ حکم دیے گئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ نمبر 3، اور نہ پیچھے چلیں ان کی غلط خواہشات کے، یہ جو باغی لوگ ہیں۔ وَقُلْ نمبر 4، فرما دیجئے آمنتم، ایمان لایا ہوں بما انزل اللہ من کتاب، جو اتاری اللہ کریم نے کتابیں، من کتاب، کتاب جنس ہے، معنی جمع والا، تمام اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر میں ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ نمبر 5، کامیابی کا 5واں طریقہ، اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ انصاف کروں تمہارے درمیان، جتنے بھی اختلافات ہیں میں انصاف کروں گا۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ کریم ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے، تمہاری بھی تربیت کرنے والا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اس کے نیچے لکھیں اللہ کی کتاب کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ کریم جمع کرے گا ہم کو، اوپر لکھیں پھر قطعی فیصلہ کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا۔ مونا اب حاشیہ لکھیں ذرا دھیان کر کے، اللہ امرت لأعدل بینکم، وہ کہیں گے ہمارے علماء نے تعویلات کی ہیں، وہ کہیں گے ہمارے علماء نے تعویلات کی ہیں۔ جواب امرتو، آگے پوری آیت ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں نے غلط تعویلات میں انصاف سے کام لینا ہے، غلط تعویل کو رد
اور صحیح تعویل کو قبول کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ ربنا و ربکم۔ اگر وہ سوال کریں کہ تورات بھی برحق ہے اور قرآن بھی برحق، تو ان کے احکام میں فرق کیوں ہے؟ جواب، اللہ نے مختلف احکام سے ہماری تربیت کی ہے۔ نمبر 3، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا جملہ، احکام کا مختلف ہونا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ زمانہ بدل گیا تو احکام بدل گئے۔ آ جائیں جی، یہ میں نے آپ کو 3 باتیں لکھوا دی ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ والذین یحاجون، سبحان اللہ، والذین یحاجون، اس کا جملہ لکھیں سامنے۔ جب پچھلے لوگوں کو باغیوں کا لکھا ہوا مل گیا تو پچھلے غیر اللہ کو پکارنے میں معذور ہوں گے۔ جواب، علماء حقہ کی تصدیق اور قرآن کے فیصلے کے بعد باغیوں کے کلام کی کوئی وقت نہیں۔ سوال جواب مجھے سنائیں۔ پچھلے لوگوں کو باغیوں کی لکھی ہوئی تحریریں مل گئیں، انہوں نے باغیوں کی تحریریں پڑھیں، غیر اللہ کی پکار اس میں جید لکھی ہوئی تھی، وہ غیر اللہ کی پکار کرنے لگ گئے پچھلے لوگ، تو یہ معذور ہیں؟ جواب دیا، معذور نہیں ہیں۔ جب سچے علماء یہ مسئلہ مان چکے، فضل اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، فضل اللہ مخلصین لہ الدین، اب اس بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا مقام حل ہو گیا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ والذین یحاجون فی اللہ، کلم آپ ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، فی توحید اللہ، نیچے توحید، من بعد ما استجیب لہ، بات اس کے کہ قبول کر لیا گیا ہے، واسطے اس کے قبول کر لیا گیا، نیچے لکھیں مسئلہ توحید کو قبول کر لیا گیا، بڑے بڑے علماء نے مان لیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے مسئلہ قبول کر لیا، اس کے بعد بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں، حجتہم داحضہ، ان کی دلیل باطل ہے، ان کی دلیل، غیر اللہ کی پکار کرنے والے، توحید میں جھگڑا کرنے والوں کی دلیل باطل ہے۔ عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، اور ان کے اوپر غضب بھی ہوگا، ان کے لیے عذاب بھی ہوگا بڑا سخت۔ اللہ نزل الکتاب، اللہ الذی انزل الکتاب، یہ دوسری وجہ آ گئی، قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، علماء حقہ بھی مان چکے، قرآن بھی نازل ہو چکا، یہ دوسری علت ہے۔ ان کا عذر قبول نہ ہونے کی دوسری علت لکھیں جی،
عذر قبول نہ ہونے کی دوسری علت، پہلی علت تھی مستجیب لہو، بڑے بڑے جید علماء یہ مسئلہ مان گئے۔ نمبر 2، اللہ الذی انزل کتاب، اللہ کریم نے اتاری کتاب بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، واو تفسیریہ، یعنی اللہ نے میزان اتارا۔ مولانا میزان کا معنی لکھ لیں، ساری شریعت۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ مولانا میں لکھوانے میں بھول گیا، یہ ساری شریعت لکھا ہے نا، یہ آدھ بقیہ مفسرین، آدھ بقیہ مفسرین، اور حضرت فرماتے ہیں واو تفسیریہ ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ واو تفسیریہ ہے۔ اب میں دونوں فرق کرتا ہوں، پہلے میں بھول گیا لکھوانے میں۔ اللہ کریم ہے جس نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، والمیزان، وہ تفسیریہ ہے، میزان سے مراد بھی وہی کتاب ہے۔ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میزان سے مراد بھی وہی کتاب ہے، ترازو اللہ نے اتارا۔ اور باقی مفسرین منع کرتے ہیں اللہ نے کتاب بھی اتاری، والمیزان، اور ساری شریعت بھی اتاری۔ ترازو سے مراد ساری شریعت۔ وما یدریک اللہ ساتھ کریم، تخویف اخروی، اور کیا چیز تجھے معلوم کرائے گی، کیا چیز تجھے بتا رہی ہے، تجھے کیا معلوم؟ لعل ساتھ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ الساعہ کے نیچے لکھنا ہے آنا، علماء عربی میں لکھیں تو لطف ہے نا، اتیان الساعہ، اتیان آنا قیامت کا قریب ہے، اتیان الساعہ قیامت کا آنا قریب ہے، شاید اتیان الساعۃ قریب، قیامت کا آنا قریب ہو۔ اس پر لکھیں مولانا جملہ للہ سا کے اوپر، لہذا آپ کتاب پر عمل کریں، آپ کتاب پر عمل کریں، دعوت میں مصروف رہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں، نیچے لکھے بطور استہزاء و انکار، بطور استہزاء و انکار، مذاق کے طور پر منکر بن کر جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے قیامت کے ساتھ۔ لے آؤ قیامت برحق ہے تو جلدی کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے مشفقون منہا، وہ ڈرنے والے منہا اس قیامت سے، وَيَعْلَمُونَ، اور یقین رکھتے ہیں۔ یعلمون کا معنی کیا کیا؟ یقین رکھتے ہیں، انہا الحق، یقین وہ قیامت برحق ہے۔ الا خبردار، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یمارون جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت میں، لفی ضلال بعید، البتہ بیچ گمراہی کے ہیں، ایسی گمراہی بعید جو حق سے دور ہے۔ بعید کے نیچے آدھ حق۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ دو دعوے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، نمبر 2 اس کے خلاف جو ملے گا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کریم باریک بین ہے، بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم باریک بین ہے، اپنے بندوں کے ساتھ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، باریک سے باریک چیزیں بھی اللہ کریم جانتا ہے، اور وہ اللہ کریم طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ یہ پہلے دعوے سے متعلق سارے انبیاء کی طرف یہی وحی آئی تھی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے، غالب اللہ ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا، اس کے نیچے عنوان ترغیب الی الاعمال الصالحہ، ترغیب الی الاعمال الصالحہ والتزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی۔ جو بندہ چاہتا ہے ہر سال آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ جو آخرت چاہتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نوتہ منہا، ہم دیتے اس کو کچھ اس میں سے۔ ساری دنیا اللہ نہیں دیتا،
کچھ دیتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا تھی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ مونا کھولیں سورۃ ہود۔ من کان یرید العاجلہ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ کیڑی سورت ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ یہ صفحہ ہے 256 256 آیت نمبر 18۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کا، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، عاجلہ سے مراد دنیا جو جلدی ملنے والی ہے دنیا، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ بندہ کروڑ روپیہ اللہ سے مانگے، اللہ سارا دے دے نا، جتنا میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، سب کو بھی نہیں دیتے دنیا، جس کے لیے چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں۔ لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوگا جہنم میں برائی کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا۔ بس خلاصہ یہ ہے، اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے۔ بڑی قیمتی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، کوئی ان سے کہتا حضرت میرے لیے دعا کریں، تو یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آؤ جی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ دوسرے دعوے سے متعلق لکھیں دوسرے دعوے سے متعلق انبیاء علیہ السلام کی وحی کے خلاف جو تحریریں ملے گی یہ باغیوں کی ہوں گی۔ شریعت وہی ہے جو اللہ نے تمام رسولوں کے بعد بھیجی۔ ام لہم شرکاء، آیا ان کے لیے شریک ہیں یعنی نہیں ہے، استفہام انکاری۔ لہم من الدین، شرعوا لہم من الدین، مقرر کیا ان شریکوں نے ان کے لیے دین میں سے، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ کچھ کہ نہیں اجازت دی اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اپنی طرف سے دین مقرر کر لیا ہے، غیر اللہ کی پکاریں کرو۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم تخویفا، اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں۔ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا میں دنیا میں تباہ کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، یقیناً شرک کرنے والے ظالم، ان شرک لظلم عظیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، دیکھے گا تو اس روز ظالموں کو، مشفقین ڈرنے والے ہوں گے، مما قسموا، ان اعمال کے وبال سے، نیچے وبال لکھیں، من وبال ما کسبوا، عبارت تھی من وبال ما کسبوا، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے وبال سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وہ واقع بہم، اور وہ واقع ہونے والا ہوگا ضرور ان کے ساتھ، وبال پہنچ کر رہے گا۔ والذین آمنوا بشارت، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ حکم نامہ مان گئے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، عمل کرتے رہے نیک، فی روضات الجنات، بیچ باغات بہشتوں کے ہوں گے، بیچ باغات روضات بہشتوں کے ہوں گے، لہم ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں، ذالک فضیلت جنت، اور یہ هو الفضل الکبیر، وہی تو ہے فضل بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ مولانا جنات صیغہ جمع لائے، پورے قرآن میں یہ جملہ چلے گا، لکھ لیں، جنات صیغہ جمع لائے، کیونکہ بہشت کے مختلف طبقے اور درجے ہیں، کیونکہ بہشت کے مختلف طبقے اور درجے ہیں، ہر ایک طبقہ خود ایک بہشت ہے۔
پھر ہر طبقہ کے اندر باغات بے شمار ہیں. اپنے اپنے درجہ کے مطابق کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ جنات جمع کا صیغہ کیوں ہے قرآن میں؟ جواب مولانا حاشیے کو دیکھ کر پڑھے نا، تو جواب کیا ہے؟ بہشت کے مختلف طبقے اور درجے ہیں. ہر طبقہ بذات خود ایک بہشت ہے، پھر ہر طبقے کے اندر باغات بے شمار ہیں. اپنے اپنے درجے کے مطابق کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا. ذالک الذی فضیلت جنت، یہ وہ ہے خوشخبری سناتے اللہ اپنے بندوں کو، وہ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک. کل ترغیب الی الاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کی ترغیب. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس تبلیغ پر اجرن، کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی مجھے تم سے لالچ کوئی نہیں ہے. الا المودۃ فی القربا. بس اب لکھے حاشیہ جی. نمبر 1، قربا سے مراد قرابت، یعنی میری رشتہ داری کا لحاظ کر کے میری تصدیق کرو اور مجھے تکلیف نہ دو. نمبر 2، قربا مصدر ہے، جیسے زلفا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. قربا مصدر ہے جیسے زلفا، اور استثناء منقطع ہے. میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شوق و محبت سے اس کی اطاعت کرو. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3، میں توحید کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تبلیغ کرتا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ.
اب مولانا آپ کو خلاصہ لکھواتا ہوں سارے حاشیے کا ایک جملے میں، یہ خلاصہ لکھیں، خلاصہ نمبر 1، بوجہ قرابت کے آخر میرا تم پر حق ہے، بوجہ رشتہ داری لہذا میری دعوت مان لو۔ نمبر 2، قربا مصدر ہے بے معنی قرب، وہ عقیدہ اور عمل اختیار کرو جس سے قرب حاصل ہو۔ ایک نوٹ لکھے، نوٹ، قربا سے مراد ذویل قربا نہیں، کہ میں اس لیے تبلیغ کرتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، ان سے محبت کرو۔ کیونکہ یہ آیت مکی ہے، اور 3 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ بوقت نزول آیت حضرات حسنین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بس اب ذرا آیت کو دیکھیں، میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی ذوی القربى، یوں آیت ہے، لیکن محبت مانگتا ہوں رشتہ داروں کے لیے، میرے رشتہ داروں حسن و حسین سے محبت کرو، حضرت علی اور فاطمہ سے محبت کرو رضی اللہ تعالی عنہا اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے آپ کو لکھوا دیا 3 ہجری میں شادی ہوئی، ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی جب آیت نازل ہوئی، اور جب حضرت حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آیت نازل ہو رہی تھی۔ ان سے محبت کرنا کیسے مراد ہے؟ ان سے محبت اور کچھ نہیں مانگتا، حضرت حسن کا خیال کرو، حضرت حسین کا خیال کرو، حضرت فاطمہ کا خیال کرو، حضرت علی کا خیال۔ اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے حضرات حسنین، اور شادی بھی نہیں ہوتی حضرت علی حضرت فاطمہ کی۔ یہ معنی نہیں ہے مولانا۔ اب کیا معنی آپ کو لکھوایا؟ جو خلاصہ ہے اس خلاصے والے جملے کو دیکھیں، لا سالکم علیہ اجرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت مانگتا ہوں، رشتہ داری مانگتا ہوں، مگر دوستی کا سوال ہے، الا المودہ، مگر دوستی کا سوال ہے، دوستی مانگتا ہوں فی القربى، بوجہ قرابت کے، کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرو، مجھے تکلیفیں نہ دو، میری دعوت مان لو۔ اور یار سارے لحاظ چھوڑو، کم از کم رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو، میری دعوت مان لو۔ مولانا مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ رشتہ داری کا لحاظ کر کے، رشتہ داری والی محبت کو سامنے رکھ کے، رشتہ داری والے تعلق کو سامنے رکھ کر میری دعوت مان لو۔ اور دوسرا معنی،
لا سلکم علیہ اجرا، تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر محبت فی القربا، بوجہ قرب کے۔ کیا مطلب؟ یہی میرا سوال ہے، نیک اعمال کرو، توحید مانو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ذویل قربا لفظ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے لیے محبت مانگ رہے ہیں، ان سے محبت کرو، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے حضرات حسنین۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بندہ کمائے گا نیکی، ہم زیادہ کریں گے لیکن اس کے اندر بھلائی، یقین اللہ کریم بخشنے والا ہے۔ جو فرما بردار بنے گا اس کے گناہ بخشنے والا، قدر کرنے والے نیکیوں کا۔ ام یقولون افتراہ، اچھا شکوہ، آیا کہہ رہے ہیں گھڑ لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جواب شکوہ، پس اگر چاہے اللہ کریم مہر لگا دے آپ کے دل پر، آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اس کا جملہ لکھے مولانا سامنے، افترا تو وہ کرے جس پر مہر لگ چکی ہو، افترا تو وہ کرے جس پر مہر لگ چکی ہو۔ یہ دعویٰ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ دعویٰ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ مانا ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دوں پچھلی آیت کا، ذرا صاف کر کے لکھیں، میری آل اولاد سے محبت رکھو، یہ مطلب نقلاً و عقلاً غلط ہے۔ نقلاً اس طرح ایک آدمی نے اس آیت کا مطلب پوچھا، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد آل محمد ہیں۔ ان سے محبت رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کذبتا۔ دوسری روایت عجلتا، کذبتا کا معنی تو نے جھوٹ بولا ہے، عجلتا کا معنی تو نے جلدی کی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے ہر قبیلے میں حضرت کی رشتہ داری تھی، بس اب کیسے کسی کا دودھ پیا، کسی میں شادی کی، کوئی آپ کے نسب والے تھے، یہ رشتہ داری تھی۔ فرمایا میں تمہارا رشتہ دار ہوں، لکھیں فرمایا میں تمہارا رشتہ داری والے حقوق ادا کرو، اور توجہ سے میری بات سنو۔ نمبر 2، عقلاً بھی غلط، تحریک چلانے والوں کا مقصد اپنی آل اولاد کو خوش کرنا ہوتا ہے، خوشحال کرنا ہوتا ہے۔ تحریک چلانے والوں کا مقصد اپنی آل اولاد کو خوشحال کرنا ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ تحریک اسلام سے نبی کا مقصد
آل اولاد کو خوشحال کرنا تھا، بس نقلاً بھی یہ مطلب غلط ہے، عقلاً بھی یہ مطلب غلط ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مٹا دیتے اللہ کریم باطل کو، یہ ما قبل کی علت ہے، اوپر لکھنے علت لما قبل، اور ثابت کرتے اللہ کریم حق کو بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، کلمات کے اوپر لکھیں تکوینی و تنزیلی، آفاقی و عرضی۔ یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے سینے تک کے حالات، دل کے شبہات کو بھی جانتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اب مولانا آپ تو بڑے صرفی ناوی ہیں، یمحو اللہ الباطل ہونا تو چاہیے تھا مہا یمحو، نہیں سمجھ آئی؟ باب کیا چلتا ہے؟ مہا یمحو، واو کہاں گئی؟ یمحو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یمحو، سامنے لکھ لیں۔ یمحو میں اسقاط واو اسی طرح ہے جس طرح یدعو الانسان، یہ ایک انداز کتابت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ، پہلے دعوے سے متعلق وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ، جو انبیاء علیہ السلام کی وہی والا مسئلہ مان لے گا، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ وہ اللہ کریم ہے جو قبول کرتے توبہ اپنے بندوں کی جانب سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے تمام پچھلے گناہوں کو، سیئات کے نیچے گزشتہ گناہ، اور اللہ کریم جانتا ہے ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو۔ اس پر لکھیں ترغیب اخلاص، ترغیب اخلاص۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، یستجیب، سامنے لکھیں مولانا حاشیہ یستجیب کا، نمبر 1 دعا مقدر، نمبر 2 عبادت مقدر۔ اب کیا معنی ہوگا؟ یستجیبو دعا الذین، آپ نہیں پڑھ رہے، اللہ قبول کر لیتا ہے دعا ان لوگوں کی۔ یا دوسرا معنی یستجیب عبادت الذین، اللہ قبول کر لیتا ہے عبادت ان لوگوں کی جو ایمان لے عمل کرتے رہے نیک۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتے ہیں ان کو اپنے فضل سے جو بھی انہوں نے مانگا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر تخویف اخروی ان کے لیے عذاب ہوگا بہت سخت۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سامنے لکھیں جواب سوال مقدر۔ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کیوں نہیں کرتا؟ بس دعائیں قبول کرتا ہے، اتنا مہربان ہے، فرمایا نہ، اگر اللہ کریم فراخ کر دے روزی اپنے بندوں کے لیے، لا بغوا فی الارض، البتہ بغاوت کریں گے زمین میں۔ ہاں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بالکل بند نہیں کیا اس نے، لیکن اتارتا ہے ساتھ اندازے کے جتنا خود چاہتا ہے۔
علت انہو بعبادہ علت، یقین وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، ان کی مصلحتوں کو جانتا ہے، بصیر دیکھنے والے بندوں کا حال۔ هو الذی ينزل الغیث، پہلے دعوے سے متعلق سب کچھ کرنے والا اللہ، وهو الذی، واللہ وہ ہے جو اتارتا ہے الغیث بارش، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، من بعد کے نیچے اکثر اوقات، اکثر اوقات، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مایوس اور بارش نازل ہو۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کے آثار، رحمتہ پر لکھ لیں آثار، عبارت تھی علماء کرام ینشر آثار رحمتہ، اپنی رحمت کے نشانات پھیلا دیتا ہے، نیچے لکھ لیں یعنی نباتات و ثمرات، یعنی نباتات و ثمرات، بارش ہوئی اللہ نے اپنی رحمت کے نشانات پھیلا دیے، پھل اگائے، انگوریاں نکل آئیں، وہ اللہ کریم الولی کارساد ہے، الحمید تعریفیں کیے ہوئے اس کارسادی پر۔ وَمِنْ آیاتی، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو اللہ نے پھیلا دیے آسمان اور زمین میں، من دابہ، جانور۔ آسمان میں جانور کہاں سے آئے مولانا؟ سامنے لکھیں جملہ، جس جاندار مخلوق پر لفظ دابہ صادق آتا ہے وہ صرف زمین پر ہیں۔ یہ نسبت ہے مجموعے کی طرف، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بات پورے قرآن میں کام آئے گی۔ دو چیزیں ہیں، چیز ایک میں پائی جاتی ہے، نسبت دونوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ ورنہ کھولے سورۃ الرحمن، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، سبحان اللہ، یہ سورۃ الرحمن آ گئی جی۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرج منہما، یہ صفحہ تو بتائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، 479۔ دیکھیں جی، میں پیچھے سے منع کرتا ہوں، مرج البحرین یلتقیان، دو اللہ نے سمندر چلا دیے، طرح حالے کے مل کر چل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان قدرتی رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ یخرج منہما، نکلتا ہے ان دونوں سے، اللؤلؤ بڑے موتی، والمرجان اور چھوٹے موتی، حالانکہ موتی جو ہے یہ کڑوے پانی سے نکلتے ہیں، کھارے پانی سے نکلتے ہیں، لیکن ذکر دو کا چل رہا تھا، نسبت اللہ کریم نے مجموعے کی طرف کر دی۔ سورۃ نوح کھولیں، 29واں پارہ، وَالْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، یہ کھولیں جی صفحہ 518، 518 صفحہ،
अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। 15 नंबर आयत, क्या तुमने नहीं देखा, गौर नहीं किया कैसे अल्लाह ने पैदा किया 7 आसमानों को तय बतय है। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, और बनाया चाँद को उन 7 आसमानों में रोशनी के लिए। हालांकि चाँद तो पहले आसमान में है, 7 आसमानों में तो नहीं है। बोला ना, जिक्र चल रहा था, निस्बत मजमूए की तरफ कर दी। इसको क्या कहते हैं, निस्बत मजमूए की तरफ। वरना जो जानदार चीज़ें हैं ना, जिन पर दाबा का इतलाक हो, वो सिर्फ ज़मीन में है। एक और जुमला भी अर्ज करता हूँ, नंबर 2 लिख लें। दाबा से मुराद मुतलक ज़ीरूह, दाबा से मुराद मुतलक ज़ीरूह। और जो फैला दी अल्लाह ने आसमानों ज़मीन में, ज़ीरूह मखलूक, ज़ीरूह मखलूक। अब ये आसमान में है, ज़मीन में, कोई हर्ज नहीं। और वो अल्लाह करीम अला जम्मिहिम, उनके जमा करने पर जिस वक़्त चाहेगा कुदरत रखने वाला है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तख़वीफ़ दुनियावी, जो पहुँचे तुमको कोई मुसीबत, मुसीबत के नीचे दुनियावी असाब, फ़बिमा कसबत अयदीकुम, मुसीबत के असबाब, बस बवजह उसके जो कमाया तुम्हारे हाथों ने। जो भी दुनियावी असाब आए वो अपने हाथों की कमाई है। व यफ़ुअन कसीर, और दरगुदर करते अल्लाह करीम बहुत सी चीज़ों से। दुनिया में दरगुदर करता है या आखिरत में भी दरगुदर करेगा। वमा अंतुम बिमौजिदीन फिल अर्द, मैंने मुसीबत का क्या माना किया, आपने लिखा ही नहीं है, फिर मैं हाशिया क्या लिखवाऊंगा। क्या माना किया, सामने लिखें। इससे मुराद छोटी मुसीबतें नहीं, अज़ाब दुनियावी है। वमा अंतुम बिमौजिदीन फिल अर्द, अगर सब गुनाहों पर अल्लाह पकड़ने लगे, मोना एक हाशिया भी लिख लें इस आयत का, मा असाबकुम। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी तकालीफ आती हैं, मुसीबत तकलीफ, वो तो मासूम है। जवाब, आयत में मुराद अंबिया नहीं अलैहिस्सलाम। इनके अलावा मुराद हैं। नंबर 1, अंबिया पर मसाइब रफ़ा दरजात के लिए। नंबर 2, मोमिनीन पर कफ़ारा ज़ुनूब, गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। नंबर 3, कुफार के लिए बतौर सजा। वमा अंतुम बिमौजिदीन फिल अर्द, नहीं होवोगे तुम आजिज़ करने वाले ज़मीन में, कहीं भाग नहीं सकते ज़मीन के किसी हिस्से में। वमा लकुम नफ़ी शफ़ात कारी, नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह करीम के अलावा कोई कार साद और न कोई इमदाद करने वाला, वली जो मुसीबत आने न दे, नसीहे जो आई हुई मुसीबत को टाल दे। वमिन आयातिहिल जवार, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है, नीचे लिखे तख़वीफ़ दुनियावी, अल जवार, चलने वाली कश्तियाँ, अल जवार, चलने वाली कश्तियाँ समंदर में, कल आलाम, मिसल ऊंचे पहाड़ों के, ऊंचे पहाड़ों की तरह कश्तियाँ चल रही हैं। ओ बड़े बड़े बादबान होते हैं उनके,
این یشا اگر چاہے اللہ کریم یسکن الریح ٹھہرا دے ہوا کو، ٹھہرا دے، این یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، پس ہو جائیں وہ کشتیاں سارا دن ٹھہرنے والیاں، رواکد ٹھہرنے والیاں علی ظہرہ دریا کی پشت پر۔ پہلے تو ہواؤں کے ذریعے چلا کرتی تھیں، بادبان ہے اس کا ہوا کی طرف رخ کھولا، اس نے کشتی کو آگے چلانا شروع کر دیا، اب تو موٹریں آ گئیں۔ اللہ کریم اگر چاہے ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن سارا دن ہو جائیں وہ کشتیاں ٹھہرنے والی دریا کی پشت پر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس بات میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا؟ ہر اس بندے کو جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں، شکور بہت شکر کرنے والا ہو نعمت میں۔ مونا این یشا یسکن الریح سامنے لکھیں، مضارع اس لیے لائے، این یشا مضارع اس لیے لائے جب وہ چاہتا ہے ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے، جب چاہتا ہے متحرک کر دیتا ہے۔ او یوبکہن بما کسبوا، دو قول لکھنے ہیں حاشیے پر، مشکل جگہ ہے۔ یوبکہن کا عطف یسکن پر، اب اس کے مطابق معنی سن لیں۔ این یشا یوبکہن، اگر اللہ چاہے ہلاک کر دے ان کشتیوں کو، مراد مولانا یوبک اس کے آگے مضاف معذوف ہے، یوبک اہلہن، عبارت کیا تھی؟ یوبک اہل لکھیں اوپر۔ اب عربی کی عبارت بھی آیت میں سے لکھ لیں اسی قول کے ساتھ، این یشا یوبک اہلہن، معنی کریں اگر اللہ چاہے ہلاک کر دے ان کشتی والوں کو۔ دوسرا قول لکھیں، اللہ یوبک کا معطوف علیہ محذوف ہے، یعصف ریح عاصفۃ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، یعصف ہن، اب میں معنی کرتا ہوں ذرا خیال کریں۔ عبارت تھی این یشا یعصفہن او یوبکہن، پڑھیں، این یشا یعصفہن او، اگر چاہے تیز چلا دے ہواؤں کو، اگر چاہے تیز چلا دے ہواؤں کو اور ہلاک کر دے کشتی والوں کو، اگر چاہے تو تیز چلا دے ہوا کو اور ہلاک کر دے کشتی والوں کو۔ یعصفہن او یوبکہن، یا یوں عبارت ہے، وَيَعْفُوَ عَنْ کثیر، اور درگزر کرتا ہے اللہ کریم عن کثیر، بہت ساروں سے، غرق سے اللہ درگزر کرتا ہے۔ یافو کے نیچے لکھیں از غرق۔ یوں نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچانا مراد ہے، اللہ چاہے ہواؤں کو ٹھہرا دے اور ان کو غرق کر دے کشتی والوں کو،
اور درگزر کر دیتا ہے بہت ساروں سے. اللہ کریم کہتے چلو دنیا کا عذاب نہیں دیتا، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا. اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، ایک قول واو زیادہ، ایک قول لکھیں جی. اور یا لما ما قبل کے لیے علت ہے. نمبر 2 واو زیادہ نہیں اور معطوف علیہ مقدر ہے. لے ینتا کے ماں انتقام سے، لے ینتا کے ماں منہم. اب میں زیادہ والا معنی کرتا ہوں اور دوسرا بھی کرتا ہوں. وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ درگزر کر دیتے بہت ساروں سے. یعلم واو زیادہ، تاکہ پتہ چل جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہماری آیات میں، تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہماری آیات میں. کیا چیز پتہ چل جائے کہ ما لہم من محیص، نہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. یا واو عاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے. لے ینتا کے منہم، اللہ کیوں ہلاک کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کریم بدلہ لے ان سے اور پتہ چل جائے ان لوگوں. اب اور والا معنی کر رہا ہوں. لے ینتا کے منہم ویعلم، تاکہ انتقام لے اللہ کریم ان سے اور پتہ چل جائے ان لوگوں کو جو جھگڑا کر دے ہماری آیتوں میں، نہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تخویف دنیاوی کے بعد یہ بتایا گیا دنیا پر مغرور نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے. حکم نامہ مان لو، عذاب سے بچ جاؤ گے. فما اوتیتم، تزہید من الدنیا عنوان، تزہید من الدنیا، دنیا کوئی چیز نہیں ہے. جو کچھ دیے گئے ہو تم کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، بس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. مولانا سامنے جملہ لکھیں. حیات کے ساتھ متاع کا لفظ ذلت و حقارت کے لیے ہے، ذلت و حقارت کے لیے. وما عند اللہ خیر وابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. ترغیب الآخرت، وابقا بہت باقی رہنے والا ہے. چیز بھی باقی رہے گی اور ہوگی بھی بڑی اعلیٰ اور عمدہ، ہوگی بھی زیادہ، ہوگی بھی اعلیٰ. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. سامنے ایک عنوان لکھ لیں پھر میں نمبر لکھواتا ہوں. مستحقین آخرت کی 10 علامات، مستحقین آخرت کی 10 علامات. اب میں نمبر عرض کرتا ہوں. آمنو 1، یتوکلون 2، یجتنبون کبائر الاسم 3، الفواحش 4، اذا ما غاضبهم یغفرون 5، والذین استجابوا 6، اقاموا الصلاۃ 7، امرهم شورى بینہم 8، مما رزقناہم ينفقون 9، والذین اذا اصابهم البغی، یہ 10 مستحقین آخرت کی 10 صفتیں. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے 1 اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں 2. مولانا اب سامنے ایک اور جملہ بھی لکھ لیں. امور ثلاثہ لدفع العذاب، یہ اور انداز ہے مولانا حسین علی صاحب کا انداز رحمۃ اللہ علیہ. شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو.
اب آپ بتا سکتے ہیں کہ پتہ نہیں بتا سکتے. شرک نہ کرو. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا خلاصہ شرک نہ کرو. اور والذین یجتنبون، اس کے نیچے لکھے یعنی ظلم نہ کرو، کیونکہ کبائر میں ظلم شامل ہے. لکھیں کبائر میں ظلم شامل ہے. وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے زیادہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَا خَسِبُوا، اس پر نمبر 3 احسان کرتے ہیں. اس پر نمبر 3 احسان کرتے ہیں. عذاب ہٹانے کے لیے 3 اسباب آ گئے. امور سلاسل دفع، اور جس وقت غصہ ہوتے ہیں ہم یغفرون، بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو کہاں مانتے اپنے پروردگار کا. واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. وامرہم شورا بینہم، اور ان کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے آپس میں. مشورہ اس کام میں کیا جاتا ہے جس میں نس نہ ہو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جی مشورہ کریں جی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں، نا مشورہ اس کام میں ہوتا ہے جس میں نس نہ ہو. اور مما رزقناہم ينفقون، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی، وہ لوگ جب پہنچے ان کو ظلم، ہم ینتصرون، صرف بدلہ لیتے ہیں، صرف بدلہ لیتے ہیں. اوپر لفظ لکھیں اگر بدلہ لینا چاہیں، اگر بدلہ لینا چاہیں. میں جملہ لکھواتا ہوں، میں آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں رکوع تک. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی. او جی کسی نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، برائی کا بدلہ برائی ہے. میں جو جواب دے رہا ہوں یہ تو برائی نہیں ہے، یہ تو میں اپنا حق لے رہا ہوں. گویا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی. مولانا اوپر لکھ لیں تشاکل لفظی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشاکل. لفظ ایک جیسے ہیں، ورنہ جس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہم اگر بدلہ لے رہے ہیں، ہم تو زیادتی نہیں کر رہے، یہ کیسے برائی ہو گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشاکل. لفظ ایک جیسے ہیں. فمن عفا واصلح فاجرہ اللہ، پر جو بندہ معاف کر دے دل سے اور اصلاح کر لے، پر اس کا اجر اللہ کریم کے ذمے ہے. یہ عفو اور اصلاح کا ثمرہ ہے. انہ ثمرہ ظلم، یقین اللہ کریم نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو. ظالمین کے نیچے لکھیں ابتداءً، یا بدلہ لیتے وقت، یا بدلہ ابتداءً ظلم کرے پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. بدلہ لیتے وقت ایک آدمی نے مجھے 10 تھپڑ مارے، میں نے 20 مار دیے، یہ تو ظلم ہے. والا من انتصر بعد ظلمہ، اور البتہ وہ بندہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہ، ظلم کیے جانے کے بعد. یہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں، اپنے ظلم مظلوم بننے کے بعد، ظلم کیے جانے کے بعد. فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ان کے اوپر من سبیل کوئی الزام. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، تخفیف اخروی پکی بات ہے. یقیناً الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. یظلمون کے نیچے لفظ ابتداءً یا انتقاماً، ابتداءً یا انتقاماً، ابتدا کی ظلم کیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. انتقام لیتے وقت ظلم کیا، اس نے مجھے 1 ڈنڈا مارا میں نے 5 مار دیے. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، تکبر کرتے ہیں زمین میں. اشارہ کر دیا تمام ظلم اور زیادتی کی بنیاد تکبر ہے. یبغون فی الارض، اس کے نیچے لکھیں سبب ظلم، کیوں ظلم کرتے ہیں؟ سرکشی کرتے زمین میں،
بغین حق اولئک یہ وہ لوگ ہیں. اب الزام کا بیان آ گیا, بیان الزام. انما السبیل ان پر الزام ہوگا جو ظلم کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں زمین میں. کون سا الزام ہوگا؟ یہ الزام کہ یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وَلَمَنْ صَبَرَ ترغیب عفو, البتہ وہ بندہ جس نے صبر کیا, وغفر اور معاف کیا. ان ذالک لمن عزم الامور یقیناً یہ بات البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. علماء کرام یہ الفاظ تھے ان ذالک لمن الامور المعظومہ. الامور المعظومہ اصل الفاظ تھے الامور المعظومہ. ان ذالک لمن الامر المعظومہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب اس کا حاشیہ لکھیں. دو اصول جلدی کریں جی. دو اصول. نمبر ایک قانون عادل. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. مثلا دانت کے بدلے دانت, آنکھ کا بدلہ آنکھ, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی ممنوع و حرام نہ ہو. مثلا چوری کا بدلہ چوری, اس کی اجازت نہیں. نمبر دو قانون فضل, یعنی رحم و رعایت کا قانون. نوٹ, آیت میں انتقام کا جواز نکلتا ہے, نہ کہ اس کا حکم. حاشیہ سمجھا ہے دوستوں نے کہ میں سمجھاؤں؟ ایک ہے قانون عدل, جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. کسی نے میرا دانت توڑا, جواب میں دانت توڑنا جائز ہے. آنکھ نکالی, جواب میں آنکھ نکالنی جائز ہے. لیکن بدلہ اس صورت میں ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی حرام نہ ہو. ایک آدمی نے میرے گھر چوری کی, میں بھی اس کے گھر میں چوری کروں, یہ بدلہ نہیں. دوسرا قانون فضل, کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی, میں اس پر رحم کروں, رعایت کروں, معاف کر دوں. تو اب اس آیت کے اندر جواز نکلتا ہے انتقام کا. کوئی انتقام لینا چاہے تو اجازت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتقام لو, یہ حکم نہیں دیا انتقام لو. کہا اگر انتقام لینا چاہو اجازت ہے, ظلم نہ کرنا. ایک نے تھپڑ مارا, تھپڑ مارنے کی اجازت ہے, جواز ہے, لیکن فضل یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. ورنہ دونوں باتیں حل ہو گئیں. آگے چلو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. دوسرے دعوے سے متعلق, جو بندہ ان تحریروں کے پیچھے چلے جو باغیوں نے لکھی ہیں, گمراہ ہو جائے گا. اور جس بندے کو گمراہ کرے اللہ, فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ, نہیں اس بندے کے لیے مِن وَلِيٍّ کوئی چارہ ساز, مِن بَعْدِهِ اللہ کریم کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں اسے سیدھے راستے پر لے آئے. یہ دنیاوی ثمرہ تھا,
آخرت کا ثمرہ وتر الظالمین، اور دیکھے گا تو ظالموں کو لما رأوا العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، یقولون کہیں گے، نیچے لکھیں حسرت سے، حل الی مرد من سبیل، کیا ہے طرف لوٹنے کے کوئی رہا، دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں گے علیہا، آگ پر، کس پر پیش کیے جائیں گے؟ علیہا، آپ نے ہا ضمیر آگ کی طرف لوٹائی ہے، نار کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہے مولانا، علیہا ہا ضمیر آگ کی طرف لوٹائی ہے تم نے، پیچھے تو نار کا ذکر ہی نہیں ہے، نار العذاب سے سمجھی جا رہی ہے، نار یہ لما رب العذاب، خاشعین من الذل، آنکھیں نیچی کرنے والے ہوں گے بوجہ ذلت کے، ینظرون من طرف خفی، دیکھ رہے ہوں گے چھپی چھپی نگاہوں سے، چھپی ہوئی نگاہوں سے، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیچے لکھیں بطور شکر، بطور شکر ایماندار کہیں گے، ان الخاسرین، یقیناً پورا نقصان اٹھانے والے، خاسرین کے نیچے پورا وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم، اپنے اہل کو، قیامت کے دن، الا خبردار، یقیناً شرک کرنے والے ظالم، ان شرک لظلم عظیم، عذاب میں ہوں گے مقیم دائمی، وما کان لهم من اولیاء، اس کے نیچے لکھے مراد باغی لوگ مراد ہیں، نہیں ہوں گے ان کے لیے من اولیاء مددگار، کار ساتھ ان کی مدد کریں اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما له من سبیل، نہیں اس کے لیے کوئی راہ نجات، سبیل کے نیچے راہ نجات، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس کے نیچے لکھے مولانا اضلال سے بچنے کا طریقہ، یہ دعوی ثانی سے متعلق ہے، باغیوں کے لکھے ہوئے پر نہ جاؤ، استجیبوا لربکم، کہاں مانو اپنے پروردگار کا، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا مرد لہ، نہیں ہوگا ہٹنا واسطے اس کے لیے، آئے گا من اللہ، اللہ کی طرف سے، جار مجرور متعلق ہے یاتیہ کے، اللہ کی طرف سے وہ دن آئے گا، نہیں ہوگا تمہارے لیے من ملجئین، کوئی بچانے والا، اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس روز وما لکم من نکیر، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا، اللہ سے کوئی پوچھے تو نے ان کو کیوں جہنم میں ڈالا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، فَإِنْ آرَضُوا، زجر ما تسلی، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے، پس اگر منہ موڑ لیں، جزا مقدر، تو آپ غم نہ کریں، لکھیں جزا مقدر، آپ غم نہ کریں، کیوں؟ فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ علت ہے جزا مقدر کی، کیوں غم نہ کریں، پر نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر، آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، ان علیک الا البلاغ، نہیں آپ کے ذمے مگر صرف پہنچا دینا، مونا حضور سے سوال ہوگا، پہلا پارہ کھولے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، صفحہ کھولیں جی 18، پہلی سطر، آیت نمبر 119 118 کے بعد، صفحہ 18 آیت 118 کے بعد 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یقیناً بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، خیر کھائی کی وجہ سے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں، آپ سے تو سوال نہیں ہوگا میرے پیغمبر، او مولانا،
وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً زجر، اس میں بھی تسلی ہے، اور یقیناً جس وقت چکھاتے ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، فَرِحَا بِهَا، خوش ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے اس کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پر یقیناً ایسا انسان نہ شکرا ہوتا ہے، ایسا انسان نہ شکرا ہوتا ہے۔ تفصیل گزر چکی، غیروں کو پکارتا ہے وہ کام نہ کریں، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کریم کام کر دے نسبت پھر غیروں کی طرف کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، پہلے دعوے سے متعلق سارے انبیاء کرام کی طرف یہی وہی آئی تھی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ خبر مقدم، ملک السماوات مبتدا مؤخر، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یخلق ما یشاء، تشریح ملک، یہ کیا ہے؟ تشریح ملک، اللہ کی بادشاہی کی تشریح، اللہ پیدا کرتے جو خود چاہتا ہے، یہاں بولے من یشاء اناسا، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اناسن بیٹیاں، اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذکور بیٹے، او یزوجہم، یا جوڑے بنا کر دیتا ہے، ذکران و اناسا، مردوں کے اور عورتوں کے، ویجعل من یشاء عقیما، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، انہو تعلیلیا، اس لیے کہ یقیناً وہ اللہ جاننے والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ علماء اوپر دیکھیں قرآن پاک پر، اناسا و یہ بولے من یشاء ذکور، اناسا نکرا، الذکور معرفہ۔ جلدی کرے میں تھک گیا ہوں بھائی، سورت بھی پوری ہونے والی ہے۔ اناسا نکرا ہے اور الذکور معرفہ ہے، لکھیں اناسا نکرہ اس لیے کہ عورت کی پہچان نہ ہونا زیادہ مناسب ہے، عورت کی پہچان نہ ہونا زیادہ مناسب ہے، اور الذکور معرفہ کہ مرد کی پہچان ہونا مناسب ہے۔ یہ گلنا کتا سنیان مولی منیب، مولانا ایک حوالہ لکھیں، قال القرطبی، عربی میں لکھیں، امام قرطبی نے فرمایا، من یمن المرأۃ، یمن من یمن المرأۃ تولیدها انثى، اول ما یولد، اردو والوں کو لکھواتا ہوں، عورت کی باعث برکت ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی پہلی بچی پیدا ہو، ہوں تو لالا خوش تھی گئے۔ مولانا یہ کیوں امام قرطبی نے فرمایا؟ اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اناسا پہلے ذکور بعد میں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، دوسرے دعوے کے متعلق لکھے مولانا جملہ، انبیاء علیہ السلام سے اللہ کے کلام کے 3 طریقے ہیں، جو اس وحی کے خلاف ہوگا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا۔ بس یہ 3 طریقے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہوگا۔
وما کان لبشرین، اور نہیں جیز کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ الا وحیاً، یہ کہ کلام کرے اللہ کریم اس سے الا وحیاً، مگر ادروئے وحی کے ذریعے کلام کرے۔ وحیاً سے کیا مراد ہے؟ لکھیں مولانا، اوپر لکھ لیں، 2 3 4 تو لفظ ہیں، دل میں بات ڈالے، بیداری ہو یا خواب۔ اللہ کلام کرے گا بشر سے، نمبر 1 کس ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں، وحی سے کیا مراد ہے؟ دل میں بات ڈالے، وہ خواب میں ہو یا بیداری میں۔ نمبر 2 او من ورائے حجاب، یا پردے کی اوٹ سے، حجاب پر لکھیں بیداری میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے، نظر نہیں آئے گا اللہ، پردے کی اوٹ سے کلام کرے گا، نظر نہیں آئے گا۔ او یرسل رسولا، یا بھیج دے رسولاً پیغام لانے والا، فیوہیا، پس وہ پہنچائے۔ یوہیا کا معنی پہنچائے، اللہ کوئی قاصد بھیج دے رسولاً، پس وہ پہنچائے، بِإِذْنِ ہی، اللہ کریم کے اذن اور توفیق کے ساتھ، ما یشاء، جو چیز اللہ چاہتا ہو، جو اللہ چاہتا ہو وہ پہنچا دے۔ انہو علی حکیم، یقیناً اللہ کریم علی، بلند و بالا ہے۔ بڑے عجیب جملے ہیں حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ کے، ذوق چاہیے۔ علی کے نیچے لکھیں علت مستثنی منہ، حکیم پر لکھیں علت مستثنی۔ اب مجھے علماء بڑے بتا سکتے ہیں اللہ سے پہلے کیا ہے اور اللہ کے بعد کیا ہے، مستثنی منہ کون سا ہے اور مستثنی کون سا ہے؟ مولانا آخر آپ نے پڑھی ہیں کتابیں، علماء ہیں، کوئی مشکل بات تو میں نے نہیں پوچھی۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ کیا ہے؟ مستثنی منہ، مستثنی منہ۔ اب علی جو ہے یہ اس کی ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ اس کی علت ہے۔ اللہ کریم کسی بشر سے کلام کرے، نہ اللہ علی نے بلند و بالا، کسی بشر کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے اللہ اس سے کلام، اتنی بلند و بالا ہستی بشر سے بات کرے؟ نہیں بھائی، بشر اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے بات کرے، لیکن کیوں کرتا ہے؟ حکیم، یہ علت ہے مستثنی کی، اس لیے کرتا ہے، اس کی حکمت ہے نا۔ اب مقام حل ہو گیا۔ او مولانا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کذالک کے نیچے لکھیں دلیل وحی، جلدی کریں جلدی، ایک اور لفظ لکھوانا ہے، ان 3 طریقوں سے لکھیں کذالک کا معنی، ان 3 طریقوں سے میرے پیغمبر یہ جو ہم نے طریقے بیان کیے اسی طرح، یعنی ان 3 طریقوں سے، اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم نامہ، من امرنا، اپنے حکم سے، روحان پر لکھیں حکم نامہ، حکم نامہ بھیجا ہم نے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، فد اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا ما کنت تدری مل کتاب، علت برائے ما قبل، جلدی کریں، علت برائے ما قبل، کیوں حکم نامہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ کو تدری بھول گیا، سورۃ لقمان والا، میں کیا کروں؟ ما کنت تدری مل کتاب، ہم کوشش بھی کرتے معلوم نہیں کر سکتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور نہ ایمان کی تفصیل، مولانا پر لکھیں تفصیل ایمان، ایمان پر ایمان کا کامل درجہ، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے بنایا اس قرآن کو نور، آپ کے لیے اولاً، دوسروں کے لیے ثانیاً، لکھیں اوپر آپ کے لیے اولاً،
دوسروں کے لیے ثانیاً قرآن نور ہے، پہلے آپ کے لیے بعد میں دوسروں کے لیے۔ آپ کو کتاب کا پتہ بھی نہیں تھا، ایمان کی تفصیلات کا بھی پتہ نہیں تھا میرے پیغمبر، اب جو کمال ایمان اب حاصل ہے، پہلے آپ کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ ایمان کا کامل درجہ مراد ہے وَنَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم رہنمائی کرتے ہیں قرآن کے ذریعے جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، فرید پیغمبر اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ، صراط مستقیم کی تشریح نیچے لکھ لیں، اشارہ دلیل عقلی، اشارہ دلیل عقلی، اللہ کا راستہ وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار آسمان و زمین کی کیا تخصیص ہے، خبردار اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں سارے معاملات۔ جب آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا اللہ، سارے کے سارے امور، سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو فضل اللہ غیبانہ پکار بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، لہو ما فی السماوات ما فی الارض کے سامنے دو صفات کمال۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض پر لکھیں ملکیت کاملہ۔ الا الی اللہ تصیر الامور پر لکھیں مرجعیت کاملہ مطلقہ، مرجعیت مرجع لوٹنا، مرجعیت مطلقہ، اللہ کی ملکیت بھی کامل ہے اور لوٹنا سب کے سب نے اسی کی طرف ہے۔ چلو جی ماشاء اللہ۔